بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی جب امام علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو ہم کیسے پہچانیں گے؟ مولانا کیسے پہچانیں گے امام زمان علیہ السلام کو؟ کس طرح سے پہچانیں گے؟ جھوٹے دعوے بھی تو کتنے ہوں گے بھئی، جھوٹے دعوے آج ہو رہے ہیں، پاکستان کے تناظر میں بھی کہہ رہا ہوں، بین الاقوامی تناظر میں بھی کہہ رہا ہوں، نبوت کے امامت کے بڑے جھوٹے دعوے ہوتے رہیں گے، نام نہ کہلائیے گا، میں پرموٹ کرنے کی عادت نہیں رکھتا ہوں، باطل کا نام بھی ممبر سے لینا صحیح نہیں سمجھتا۔ کئی لوگ صرف اسی لیے جا کے پڑھنے لگتے ہیں، دیکھنے لگتے ہیں، سرچ کرنے لگتے ہیں کہ میں مولانا نے نام لیا پتہ نہیں کون ہوگا، اس لیے میں نام ہی نہیں لیتا ہوں، پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں ہے میرے ساتھ۔ بھئی جھوٹے دعوے کرنے والے بہت سے پیدا ہوں گے، کوئی کہہ دے گا میں نبی ہوں، کوئی کہے گا میں امام ہوں، تو کہا کہ بھی پتہ کیسے چلے گا؟ عزیزان گرامی، معصوم سے سوال کیا گیا، حبیب خدا سے بھی اور امام معصوم سے، چھٹے امام سے سوال، مولا پہچانے کیسے جائیں گے؟ پیغمبر اسلام سے، سرور کائنات سے، صحابہ نے سوال کیا، جناب جابر نے سوال کیا، یا رسول اللہ آپ کا بیٹا، آپ نے کہا 12 میرے وصی ہوں گے، میرا ایک بیٹا مہدی ہوگا، بہت غیبت کے بعد ظہور کرے گا، اس وقت ہزاروں لاکھوں باطل ہوں گے، بس ایک حق ہوگا، یا رسول اللہ پہچاننا تو بڑا مشکل ہو جائے گا، اتنے لاکھوں ہزاروں ایک حق کیسے پہچانا جائے گا؟ حق کو پہچاننا بڑا آسان ہوتا۔ کہ یا رسول اللہ اتنے ہزاروں لاکھوں باطلوں میں ایک حق ہوگا تو کیسے پہچانا جائے گا؟ آپ فرما رہے ہیں کہ آج ایک حق ہے، ایک باطل، میں حق ہوں جو میرے مقابلے میں وہ باطل۔ پیغمبر نے فرمایا میں حق ہوں جو میرے مقابلے میں وہ باطل، کہ آخری زمانے میں ہزاروں باطل ہوں گے، بس ایک میرا بیٹا حق ہوگا۔ یا رسول اللہ پھر حق پہچانا کیسے جائے گا؟ کہ جابر حق کا پہچاننا بڑا آسان ہے، حق سورج سے زیادہ روشن ہوتا، جب سورج نکلے تو سارے ستارے چھپ جاتے ہیں۔ اے جابر جب میرا بیٹا مہدی آئے گا دنیا خود گواہی دے گی یہ حق ہے۔ کہا ساری دنیا گواہی دے گی، مان لیں گے پھر پیروی کریں نہ کریں۔ اور پیروی کون نہیں کرتا؟ جس کے مفادات ٹکرا رہے، پتہ نہیں بات پہنچا پایا ہوں یا نہیں، میں سخت جملہ کہہ گیا ہوں، جس کے مفادات ٹکرا رہے ہوتے صرف وہی پیروی نہیں کرتا۔ خدا کی قسم روایات میں ہے کہ حتی مشرک و کافر بھی، کوئی بھی کسی مکتب فکر کا ہوگا، کسی مذہب کا ہوگا، رات میں جب شب قدر میں اعلان ہوگا تو سب امام پہ ایمان لے آئیں گے، جب صبح دجال کا سفیانی کا اعلان ہوگا پھر لوگ پھرنے لگیں گے، بھئی مفادات ٹکرا رہے ہیں، پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں۔ رات میں سب ایمان لے آئیں گے، کافر و مشرک بھی، یہودی و عیسائی بھی ہوگا، کوئی بھی ہوگا تو وہ ایمان لے آئے گا، کہے گا ہاں یہی حق ہے جس طرح سے اعلان ہوا۔ عزیزان گرامی، اب امامت کا پہچاننا مشکل نہیں ہے۔ میں ایک اور جملہ کہہ دوں، آج آپ نے دیکھا کہ لوگ بندر کو بھی خدا مان لیتے ہیں، نام کہلوائیں گے کیا؟ ہاتھی کو بھی تصویر دکھائے گا کوئی، ہاتھی یہ خدا ہے، کچھ لوگ اس کی پوجا کرنے لگتے ہیں، سانپ کی پوجا کرنے لگتے ہیں، نام نہیں لے رہا ہوں کسی کا بھی، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ لوگ جانوروں کی شکلیں دکھا دکھا کے، بت دکھا کے پوجا کروا رہے ہیں، اور لاکھوں کروڑوں ماننے والے ہیں اور خدا مان رہے ہیں۔ توجہ ہو، اس بات کے کبھی بھی روب میں نہ آئیے گا کہ لاکھوں کروڑوں ماننے والے ہیں تو کچھ تو ہوگا۔ جملہ میں کہہ گیا ہوں، وہ کہتے بھئی لاکھوں کروڑوں، بھئی خدا مان رہے ہیں اس جانور کو جسے خود ہی نہیں پتا کہ مجھے لوگ پوج بھی رہے ہیں، جس بیچارے کو خود ہی نہیں پتا بندر کو کہ بھی میری تو پوجا کی جا رہی ہے، وہ ہاتھی گزر رہا ہے کہ سارے کے سارے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہیں کہ یہ ہاتھی پوجا جا، پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں۔ اس جانور کو، سانپ کو خود نہیں پتا کہ یہ سارے کے سارے مجھے دودھ کیوں پلا رہے ہیں، اسے خود ہی نہیں پتا کہ انہوں نے مجھے خدا مان لیا۔ اس گائے کو یہی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ میری پوجا کیوں کی جا رہی ہے، پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، تعظیم و احترام کرنا اور ہے، پوجنا اور ہے، اگر بات پہنچ رہی ہو، اگر بہت، میں جواب پیش کرنا چاہ رہا ہوں، تعظیم کرنے میں اور عبادت کرنے میں بڑا فرق ہے۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک کہ صفا و مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں، اور اللہ خود ہی قرآن کے اندر کہتا ہے کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو متقی بننا چاہتا ہے، تقوی کا مقام حاصل کرنا چاہتا ہے، اے میرے حبیب اسے بتا دیجئے اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے، جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے وہ متقی ہے۔ پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی۔
تعظیم میں اور عبادت میں بڑا فرق ہے. میں نے کہا کہ اس لیے کنفیوژن نہ پیدا ہو جائے. عزیزان گرامی, کبھی کوئی مسلمان آپ سے یہ نہ کہے کہ بھئی یہ اتنے دوسرے مذاہب کے ماننے والے ہیں کہ جانور کی پوجا کرتے ہیں یا کس کو پوج رہے ہوتے ہیں, وہ خدا اسے خدا مان رہے ہوتے ہیں. عزیزان گرامی, اگر کوئی جانور کو خدا مان لیتا ہے اور کوئی اس کی مذمت نہیں کر رہا ہوتا کہ اس نے خدا کیوں مان لیا, اور کوئی امام برحق کو چھوڑ کے کسی مسخ شدہ کو پیشوا ماننے لگے, اس سے بڑا امام وقت پہ ظلم کوئی نہیں ہے. جیسے اللہ کہہ رہا ہے ان الشرک لظلم عظیم, بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے اللہ کی ذات کے اوپر, کہ اسے چھوڑ کے جانور کو مان رہے. ارے امام کے مقابلے میں کسی کو تم ماننے لگو, اس سے بڑا امام پہ کوئی ظلم نہیں ہے. میں پتہ نہیں بات کو پہنچا پایا ہوں یا نہیں پہنچا پایا, اس زیادہ کھل کے نہیں میں کہنا چاہتا. عزیزان گرامی, میں کہتا ہوں محمد و آل محمد آج بھی مظلوم ہے, ان سے زیادہ باعظمت کوئی نہیں. اور ان کے مقابلے میں ایسی لوگ شخصیتوں کو بعض اوقات لے کے آ جاتے ہیں کہ بعض اوقات افسوس ہوتا ہے کہ ارے انہیں کوئی فرق نظر نہیں آ رہا. ارے علم میں, تقوی میں, شجاعت میں, سخاوت میں, شہامت میں, عظمت میں, عبادت میں, زہد میں, تقوی میں, قرات میں, کسی ایک چیز میں بھی علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے لے کے 12ویں کا کوئی مقابلہ اگر پیش کر سکے. عزیزان گرامی, مجھے